سامعین محترم، 3-4 دن پہلے مجھے ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو جب میں اس شادی میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب میں نے میزبانوں سے پوچھا کہ کیٹرنگ کا کتنا بل آیا ہے، کتنا خرچہ ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ صرف کیٹرنگ کا 40 لاکھ روپے ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 40 لاکھ روپے انہوں نے صرف کیٹرنگ پہ خرچ کر دیے، تو کھانے کا کیا عالم ہوگا۔ ویسے تو میں کھانے کا بہت شوقین ہوں، لیکن جب اس شادی میں نے کھانا دیکھا تو یقین کیجئے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی فضول خرچی ان لوگوں نے کی تھی کھانے پہ، کیٹرنگ پہ تو ہو چکی تھی 40 لاکھ تو آگ میں گئے، لیکن کھانے پہ اس سے بھی زیادہ۔ اب وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے شاہانہ لباس پہنے، شاہانہ جوتے پہنے، شاہانہ پرفیوم لگائے ہوئے، اپنے کپڑوں پہ مٹی کی گرد بھی نہ پڑنے دینے والے لوگ جو کھانے وہاں پہ تھے، اپنے گھروں میں بھی اور اکثر اوقات ادھر ادھر سے بھی وہ ویسے ہی کھانے کھاتے ہوں گے، لیکن جب اس شادی کے پنڈال سے باہر میں نے جھانکا تو باہر ایک غریبوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں بھی اندر موجود تھا، مہمانوں کی لسٹ میں شامل تھا، مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہاں بیٹھنا مجھے جہنم میں بیٹھنے کے برابر لگ رہا تھا، عذاب میں بیٹھنے کے برابر لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں، اندر جو بھی بیٹھے تھے وہ بھی انسان تھے، اور جو باہر قطار میں کھڑے تھے وہ بھی انسان تھے۔ جو اندر بیٹھ کے مرغ مسلم، مٹن، نہ جانے کیا کیا چیزیں تھی انہوں نے کھایا، اور باہر والے انسان اس انتظار میں تھے کہ کب یہ بڑے لوگ باہر نکلیں اور ہم ان کا جھوٹا کھانا لے کے اپنے بچوں کا پیٹ بھریں۔ سوچئے، انسان ہم بھی ہیں، انسان وہ بھی تھے۔ فرق کیا ہے کہ ہماری جیبوں میں 4 آنے آ گئے تو ہم انسان کہلانے کے حقدار ہو گئے، ان کی جیبوں میں 4 آنے نہیں ہے تو کیا ہم نے ان کو انسانوں کی ذات سے ہی گرا دیا ہے؟ یہ کچھ سکھایا ہمیں ہمارے بزرگوں نے، یہ کچھ سکھایا ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ذرا سوچئے، آپ بھی اکثر ایسی شادیوں میں جاتے ہوں گے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، اکثر مرد و خواتین شادیوں میں جاتی ہوں گی زرق برق لباس پہن کے، زرق برق میک اپ کر کے، زرق برق زیورات پہن کے، لاکھوں کی مالیت کے زیورات پہن کے۔ تو کیا اس عورت کو یا اس مرد کو اتنا بھی پتا ہے کہ ہمارے شہر میں آج بھوکا کون سویا ہے؟ نہیں پتا، بالکل بھی نہیں پتا۔ تو کیا ہم انسان کہلانے کے حقدار ہیں؟ ذرا اپنے اپنے گریبان میں ہم چاہیں کہ آج میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، بہت کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہاں پہ بیٹھا کہ اگر آج میں نے کھانا کھایا، جو کہ میں کبھی چھوڑتا نہیں، لیکن اس دن میں نے کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ کیونکہ اسی لیے کہ اگر اس دن میں ایک نوالا بھی اپنے منہ میں لیتا تو شاید میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتا۔ میں اس وقت دعا یہ کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی انہی لوگوں کی قطار میں کھڑا کر دے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ سمر جمال بھی یہیں سے نکل رہا ہے۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہوا؟ کبھی یہ احساس کر کے دیکھیے گا۔ ہم کر تو کچھ بھی نہیں سکتے سوائے دعا دینے کے، جتنی تھوڑی بہت مدد ہو سکتی ہے ہم اس کے علاوہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن ایک ایسی خوشی آپ کو محسوس ہوگی کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملائیں گے
کہ ہم بھی وہی ہیں جو وہ ہیں. ہمیں بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جنہیں ان لوگوں کو پیدا کیا. ہمیں بھی اسی خالق نے تخلیق فرمایا ہے جن کو اس خالق نے تخلیق فرمایا ہے. لیکن ہم شاید یہ بات بھول چکے ہیں. شاید ہم بہت آگے جا چکے ہیں. شاید ہم اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں. شاید ہم اپنی روایات کو فراموش کر چکے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا، کوئی اور تو نہیں. اس لیے جب بھی کبھی آپ کسی شادی میں جائیں تو کم از کم ایک نظر باہر کھڑے ان لوگوں پہ بھی ڈال لیجئے جو آپ کے جھوٹے کے انتظار میں کھڑے ہیں، تاکہ آپ اپنا جھوٹا چھوڑیں اور ان کے بچوں کے پیٹ بھر سکیں.